اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یاسوف الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یاسوف الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہتے ہوئے منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ و شریف میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ پروردگار کی یہ توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی ضل و گمراہ ہو کر کسی حجرے کے پیر کو، کسی مدرسے کے ملا کو، کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم کر چکے ہوتے۔ بے شک کہ پروردگار نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں صراط مستقیم سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عرفان عباس وعلیکم السلام، مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، اور مختار حسین نقوی مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ تو برادران گرامی، آج کا جو میرا یہ سیشن ہے، اس سیشن کا عنوان یہ رکھا ہے کہ آج جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ میں مختلف گروہ بن گئے، انتشار پھیل گیا، اختلافات آ گئے، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ اور میں بالخصوص اہل تقلید والجماعت کے موجودہ ولی الامر امام آیت اللہ العظمیٰ، آج کے مسلم ابن عقیل بقول عقیل الغروی، آج کے حسین بمطابق فرمان حسن نصر اللہ، اور آج کے علی جو ان کا ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے ایران میں ملا، یعنی پتہ نہیں وہ ہے کیا۔ تو بالخصوص میں آپ کو اس کے وہ فتوے دکھانا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو ملت میں انتشار ہے، آج جو قوم تشیع میں اختلاف ہے، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ دارین مہدی مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، محمد اسماعیل مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ مختار نقوی واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اس سیشن کے بعد میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا جو واٹس ایپ گروپ ہے۔ ویسے یہ جو میرا پیج ہے اس کے اوپر میرا واٹس ایپ گروپ کا بٹن لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بعد میں یہ لنک شیئر کر دوں جو میرا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر، جہاں پہ اجتہاد و تقلید سے لے کے اور ہر معاملے کے اوپر سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال ابھی فی الحال جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ملت میں انتشار کا، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ آج جو قوم تشیع گروہ در گروہ تقسیم ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ہم لوگوں کے اوپر، مجھ جیسوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم MI6 کے ایجنٹ ہو، تم فلانے کے ایجنٹ ہو، تم فلانے کے ایجنٹ ہو، اور تم قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہو۔ حالانکہ میں مسلسل 10 سال سے اپنی قوم سے صرف ایک استدعا کر رہا ہوں، اور وہ استدعا یہ کر رہا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آ جاؤ۔ تم نے کسی سے سوال بھی پوچھنا ہے تو یہ مت پوچھو کہ جناب آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، بلکہ سوال یہ پوچھو کہ مجھے بتائیں میرے معصوم، میرے مولا میرے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں تو 10 سال سے یہی کہتا چلا آ رہا ہوں۔ میری تو کوشش ہی یہی ہے کہ ہر شخص در معصوم کے اوپر آ جائے، معصوم سے جاننے کی کوشش کرے کہ کس معاملے میں اسے کیا کرنا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے، حکم شرعی کیا ہے۔ کیا یہ انتشار پھیلانا ہے؟ دراصل انتشار کہاں سے پھیلا؟ دراصل دیکھیں، جتنے بھی شیعہ مخالف قوتیں ہیں وہ ایک بات آج سے نہیں، صدیوں سے جانتی، سینکڑوں سالوں سے جانتی ہے،
اور وہ ایک بات جانتے ہیں کہ شیعہ قوم کے اتحاد اور اتفاق کی محض 2 وجوہات ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ شیعہ قوم میں اگر اتحاد اور اتفاق ہے تو صرف 2 وجوہات کی بنا پر ہے۔ نمبر 1 ولایت معصومین علیہ السلام، نمبر 2 عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ شیعہ قوم کا بچہ بچہ مولا میر کائنات کی ولایت، ائمہ معصومین کی ولایت اور عزاداری کے معاملے میں کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری دنیا کا بدترین شیعہ مخالف جو ہے وہ بھی یہی بات جانتا ہے۔ اس قوم کو مار لو، ان پہ بم دھماکے کرو، ان پہ فائرنگ کرو، ان کی ٹارگٹ کلنگ کرو، جو مرضی کر لو، نہ یہ علی کی ولایت چھوڑیں گے نہ یہ عزاداری چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی شیعہ مخالف قوتیں ہیں وہ کوشش ہی یہی کریں گی کہ عزاداری کے اوپر اور ولایت معصومین علیہ السلام کے اوپر لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالا جائے، سوال اٹھائے جائیں، ان کو متعون کیا جائے، ان پہ فتوے لگائے جائیں کہ یہ غالی اور نصیری ہے۔ یعنی حد نہیں ہو گئی کہ جو قمیض اتار کے ماتم کرتا ہے یا مولا میر کائنات کی گواہی اپنی نماز کے تشہد میں دے دیتا وہ غالی ہے یا نصیری ہے؟ حد نہیں ہو گئی؟ شرم نہیں آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ جو چیز تشیع کی پہچان تھی اسی چیز کو تشیع کے لیے غالی اور نصیری جو ہے وہ اس کا وہ بنا دیا گیا، سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں شیعہ مخالف وہ ہیں جو ولایت معصومین میں شک پیدا کرتے ہیں، جو عزاداری کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ عزاداری کے اوپر اور ولایت معصومین کے اوپر جو اکٹھے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تقسیم ہو جائیں، اور اس کام میں ان کی مدد کس نے کی؟ فتوے بازوں نے، جو فتوے دیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ لگایا کہ تقلید کرو، پھر ان کو کہا کہ یہ نائب امام ہیں، تقلید کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ نے اپنے کوئی شرعی مسائل ہوں تو پوچھنے ہیں، بس اس لیے تقلید کرنی ہے۔ پھر پتا چلا جو نائب امام بن کے آئے تھے آج وہ امام ہی نہیں ولی الامر مسلمین بھی بن گئے۔ یعنی وہ شیعہ قوم جن کی عبادات کی قبولیت کا معیار ولایت معصومین تھا، اس کو یہ باور کرا دیا گیا کہ اگر تم نے تقلید نہیں کی تو تمہارے نماز روزہ باطل ہے۔ تو پھر بتائیے کہ آپ کا عقل، آپ کا فہم، آپ کا ضمیر، آپ کا قلب اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آج جو تشیع میں انتشار ہے وہ انہی فتوے بازوں کی وجہ سے ہے، انہی فتووں کی وجہ سے ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، چیلنج دیا تھا، میں پھر چیلنج دے رہا ہوں، نام کے ساتھ دے رہا ہوں۔ سید حسنین حیدر کاظمی چیلنج دے رہا ہے تمام اہل تقلید والجماعت کو، مجھے خامنہئی کے وہ بیان دکھاؤ کہ جس میں اس نے مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے حق کے غصب ہونے پر دنیا کو بتایا ہو کہ یہ زیادتی ہوئی تھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کو حق نہیں دیا گیا تھا۔ کوئی ہے ایسا بیان؟ مجھے دکھاؤ کہ خامنہئی نے وہ بیان دیا ہو۔ بھئی اتنی بڑی سپر پاور طاقتیں جو ہیں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ جیسے ملعون جو ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں نا، تمہارے مطابق اسے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو کھل کے بات کر سکتا ہے نا۔ تو کیا اس نے دنیا کو بتایا کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کا حق خلافت تھا جو ان سے غصب کر لیا گیا تھا؟ آج تک کوئی بیان ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ہاں، عزاداری پہ اور ولایت معصومین پہ اس کے جو بیانات ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج میں نے یہ سیشن اسی لیے رکھا، آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ شیعہ قوم میں اختلافات کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، اپنے کانوں کے ساتھ سنیں، پھر اپنی ضمیر کی عدالت میں خود سے سوال کریں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت میں تشیع میں اختلافات ختم ہو جائیں تو جو وجہ ہے اس اختلاف کی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اہل تقلید والجماعت کہتے ہیں تشیع کے اتحاد کا نام ہے مرجعیت۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دراصل تشیع میں اختلافات کا سبب ہی یہ مرجعیت بنی۔ ایک نے کوئی فتویٰ دیا، دوسرے نے کوئی فتویٰ دیا۔ چلے میں آپ کو ان کے امام خامنہئی کے خیالات دکھاتا ہوں کہ عزاداری کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں، اور پھر آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کیا فیصلہ کرتا ہے۔
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری ہو یا ولایت معصومین ہو، میں نے خامنہئی کے فتووں کی وجہ سے تو ایکسیپٹ نہیں تھی کی. خامنہئی کیا کسی کے بھی فتوے کو میں نے مانا ہی نہیں تھا، تسلیم ہی نہیں تھا کیا. یہ تو میرے ماں باپ نے پیدائش سے مجھے بتایا، مجھے دکھایا، مجھے سمجھایا. بہت چھوٹے ہوتے جب میں چل پھر نہیں سکتا تھا، جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، میری ماں مجھے گود میں لے کے مجالس میں جا جا کے وہاں پر مجھے میرے کان میں مجلس کی آواز ڈلوایا کرتی تھی، ماتم حسین سنایا کرتی تھی کہ سن، تجھے ولایت معصومین اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے فتووں کی ضرورت نہیں. لیکن اب آپ فیصلہ کیجئے. آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں ان کے ولی الامر اور امام خامنہئی کے وہ بیانات جو عزاداری کے خلاف ہیں، اور پھر میں دعویٰ کروں گا آپ کے سامنے جو میں نے ابھی بھی کیا، مجھے وہ بیانات آپ نے دکھانے ہیں کہ جو اس نے مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے حق کے بارے میں اور معصومین کی حق خلافت کے بارے میں دیے ہیں. یہ سب سے پہلی ویڈیو دیکھیے، یہ پہلا حملہ ہے، اس کا ترتیب میں پہلا نہیں ہے، لیکن اسے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے امام خامنہئی کے نزدیک عزاداری کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے. هیئت‌ها به مسئله قرآن خوانی و معارف قرآنی اهتمام ورزیده بشه. چقدر خوبه که در این نوع خوانی‌ها مضامین اسلامی، مضامین انقلابی، مضامین قرآنی گنجون. یہ جو سامنے ملے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نوحے پڑھتے ہیں نا ماتم کرتے ہوئے، تو اس میں وہ جو مصائب بیان کیے جاتے ہیں وہ فائدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ مجالس میں، نہ جلوسوں میں، نہ نوحوں میں، نہ مرثیہ خوانی میں، بلکہ اس میں کرنا کیا چاہیے وہ دھیان سے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے. علی قرآن خوانی و معارف قرآنی اهتمام ورزیده بشه. چقدر خوبه که در این نوع خوانی‌ها مضامین اسلامی، مضامین انقلابی، مضامین قرآنی مضامین انقلابی بیان کرنے چاہیے نوحوں میں. ٹھیک ہے، مضامین انقلابی بیان کرنے چاہیے. مضامین قرآنی گنجونده بشه. وقتی که سینه میزنن، یه وقت هستش که سینه میزنن فرض کنی که 100 بار با تعبیرات مختلف مثلا میگن حسین وای، این یه کاریش. وہ کہتا ہے کہ ماتم کرتے ہوئے 100 بار بھی آپ کہتے ہیں ہائے حسین، تو یہ ایک کام ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی شکل دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں کہ جب یہ بات کر رہا ہے کہ ہائے حسین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کیسے بتایا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا میگن حسین وای، این یه کاریش، اما هیچ فایده ای نداره. چیزی از حسین وای انسان نمیفهمه، یاد نمیگیره. یه وقت هستش که شما همین تکرار این مطلبی رو که تکرار میکنه، حرفی که سینه میزنه، اینو با زبان نوحه، با زبان شعر، یک مسئله روز، یه مسئله انقلابی، یه مسئله اسلامی، معرفت قرآنی رو میگنجونید. این وقتی تکرار میکنه ملکه میشه در ذهن اون. خیلی با ارزشه. این کاریست که هیچ کس دیگه نمیتونه غیر از شما بکنه این کار رو. یعنی هیچ رسانه‌ای واقعا قادر نیست که اینجور آمیخته کنه این معارف الهی رو با جسم و جان و فکر و روح و احساس و عقل و اینها. فرض کنی که 100 بار با تعبیرات مختلف مثلا میگن حسین وای، این یه کاریش، اما هیچ فایده ای نداری. 100 بار بھی ماتم کرتے ہوئے آپ نوحے میں یہ کہیں کہ ہائے حسین، حسین بھائی یعنی کہ ہائے حسین، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے نزدیک، بلکہ اس کی جگہ مضامین انقلابی جو ہیں وہ بیان کرنے چاہیے. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جب اس نے یہ فرمان جاری کیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟
مجھے بتائیے اپنے انصاف کے ساتھ، میں آپ کو آپ کے اللہ کی، اس کے رسول کی، ائمہ معصومین کی، قرآن کی، سب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، یہ جو ماتم ہو رہا ہے رہبر کے لیے، یہ جو ماتم کر رہے ہیں، اس کو کسی بھی انداز میں عزاداری امام حسین کہا جا سکتا ہے؟ کسی بھی انداز میں؟ ابھی تک آپ نے جتنا بھی نوحہ سنا ہے، یہ ان کا نوحہ ہے، یہ اہل تقلید والجماعت کا نوحہ ہے، اس میں ابھی تک آپ نے ایک مرتبہ بھی مولا حسین کا نام ان کی زبان سے سنا؟ ایک مرتبہ بھی انہوں نے مولا حسین کا نام لیا؟ کیوں جی، کوئی آپ کو اس پورے کام کے اندر مولا حسین کا ذکر نظر آیا؟ کیونکہ ان کے امام نے یہ کہا کہ مضامین انقلابی کو ماتم میں لے کے آؤ۔ اچھا، ایک آپ نے وہ دیکھ لیا، ایک طریقہ کار اور بھی ہے کہ مولا حسین کا ذکر بھی کرو اور اپنے رہبر کے انقلاب کا ذکر بھی کرو۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ دیکھ لیں۔ اور یہ سارے لونڈے فرزاندہ زاروی کے مدرسے کے ہیں، یہ لال پٹیوں والے جو ہیں نا، یہ سارے کے سارے لونڈے یہ فرزاندہ زاروی کے مدرسے کے ہیں۔ عروۃ الوثقیٰ کے ہیں، جس کو علامہ حسن ظفر نقوی نے کہا ہے کہ وہ مسجد زرار ہے، یہ وہاں کے لونڈے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ دراصل دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ خامنائی کی طاقت کتنی ہے، کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی شیعہ ہیں، وہ خامنائی کے نام لے کے ماتم کر رہے ہیں، یعنی وہ خامنائی کے مقلد ہیں اور خامنائی ان کا رہبر اور امام ہے، اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے خامنائی، سیاسی فائدہ۔ یہ عزاداری نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے عزاداری نہیں ہے۔ سن لیا جی؟ مجھے بتائیں یہ کہاں سے عزاداری ہے؟ کیا اس کو عزاداری کہا جا سکتا؟ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا، اس نے کہا کہ جی ہائے حسین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہی کہ یہ جو مجلس میں اونچی آواز میں روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے۔ مجالس میں اونچی آواز میں رونا یہ ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے۔ سنیں۔ اونچی آواز میں ٹکرائے لاؤڈلی۔
اینی که اصرار میکنن که بلند گریه کنید لزومی نداره. There is no need for that. Now they cry quietly. اس کے اونچا رونے کی ضرورت نہیں ہے, گریے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آہستہ سے بھی رو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیان دے رہا ہے. اور خیر ان مکسروں کا مجالس کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ مولائی جو مجلس میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجلس میں جب مصائب بیان ہوتے ہیں انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آواز کو نیچا کرے یا اونچا کرے. اور پھر اونچی آواز کے بارے میں معصوم کا کیا فرمان ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں, پہلے آپ اس کا بیان سنیں. یہ کہتا ہے کہ مجلس میں اونچی آواز میں رونا یہ جو ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, کوئی ضرورت نہیں اونچی آواز میں رونے کی. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست, صلوات میتونستن این صلوات این جمعیت نیست. شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون You want them to recite salawat, they can recite in their heart. این درست نیست, چون اشک گرفتن از مردم هدف که نیست. این بی صدا. ٹھیک ہے جی, اس کا بیان آپ نے سن لیا. دو بیانات اس نے دیے. ایک بیان دیا کہ نوحوں کے اندر انقلابی مضامین لے کے آئے, رزلٹ کیا نکلا کہ خامنئی کا ماتم شروع ہو گیا. دوسرا اس نے کہا کہ اونچی آواز میں جو گریہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا بیان زنجیر زنی کے خلاف. من میدانم که حالا یه عده‌ای خواهند گفتش که آقا فلانی حقش بود اسم قمر نمی آورد. چیکار داشتی شما حالا؟ میزدن. نه آقا نمیشه. کار غلطی است. یه عده‌ای قماها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون, خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ جعلی است. اینها چی؟ یہ کہتا ہے یہ جعلی سنت ہے. رئیس که از دین نیست. اور پھر دعویٰ کر رہا ہے کہ بلا شبہ اس کام سے اللہ راضی نہیں ہے, بلا شبہ خدا راضی نیست, جیسے اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود, نمیتوانستن بگویند. امروز روز حاکمیت اسلام است. این جامعه در نظر مسلمان‌های عالم و غیر مسلمان‌ها به عنوان یک گروه آدم‌های خرافی بی‌منطق معرفی بشن. من حقیقتاً هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعاً یک خلاف است, یک بدعت است, این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم, نکنن این کار رو. ٹھیک ہے جی, اس کے 3 فتوے ہو گئے. میں نے آپ کو 3 فتوے دکھائے, تینوں کے تینوں آزاداری کے خلاف. نوحوں میں لبیک خامنئی ہونا چاہیے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اونچی آواز سے رونا نہیں چاہیے. اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ تطبیر کما و زنجیر زنی حرام ہے. اب اس کا جواب اسی کے ملک میں بیٹھے ہوئے, کم میں بیٹھے ہوئے وحید خراسانی دے رہے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا جب وحید خراسانی نے اپنے اس کلام کا آغاز لفظ وائے سے کیا. وائے ہو اس شخص پر, ویل ہو, لعنت ہو اس شخص پر جو ان حسینی شاعر پر اعتراض کرتا, اور حقیقت بھی یہی ہے. وای بر آن کسانی که در این شاعر خدشه کنند. بیدار باشید مردم ایران, بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سوس کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه.
درست بشه. مسئله بازیشه که نیست. فقیه فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانند که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه. فقاهت اینه. آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ محقق ناینی همون فحلیشه. اون فحل کسیه که افتخار فقهای بزرگ اینه که دقایق لباس مشکوک اون رو بفهمن. چنین فحلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه. جواد در اینجا جواز به معنای اباحه نیست. شما که اهل فقهی، این فتوای چه فحلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه عازم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حقون فی کمال تحریف، مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوانه فقاهتن. سن لیا کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عارف زیدی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو انہوں نے جواب دیا، اب ایک اور جواب بھی سن لیں. یہ بھی ان کے مجتہد کا ہی ہے، کیونکہ ہم تو ان کے اجتہاد اور تقلید کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن ان پر ان کے مجتہد حجت ہے نا. سنیں میرے بھائی بات فتووں سے غلط فہمی میں شکار نہ ہوں. زنجیر زنی کے بارے میں اور قما زنی کے بارے میں میرا فتویٰ دنیا میں نشر ہو چکا ہے. میرا فتویٰ وہی باقی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہے، بلکہ اس کی تائید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ ایک جامع امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا. مومن وہ اصل میں عیسائی تھا، وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں. اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا ہے، ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی. تو امام نے جب یہ خواب سنی فوراً اٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سخت دیوار پہ اس زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی، آپ کا بینی بھی ناک بھی زخمی ہو گیا، آپ خون سے لت پت ہو گئے. جو اس طرح بے زنجیر مار کر جو آپ کا مزلی کر کے. جی معافی چاہتا ہوں، گرمی چونکہ کافی شدید ہے
اور فون ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا، لہٰذا وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. توجہ فرمائیے گا کہ خامنائی کا جو فتویٰ ہے تصویر کے بارے میں، آپ کو پچھلے حصے میں وحید خراسانی کے جو گفتگو ہے وہ سنا دی. اب سنیں یہ بشیر نجفی کیا کہہ رہا. میرے بھائی بات فتووں سے غلط فہمی میں شکار نہ ہوں. زنجیر زنی کے بارے میں اور کما زنی کے بارے میں میرا فتویٰ دنیا میں نشر ہو چکا ہے. میرا فتویٰ وہی باقی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہے، بلکہ اس کی تائید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جہاں امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا. مومن وہ اصل میں عیسائی تھا، وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں. اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا ہے، ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح بیٹھ رہی تھی. تو امام نے جب یہ خواب سنی فوراً اٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو دیوار پہ اس زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی، آپ کا بینی بھی ناک میں زخمی ہو گیا، آپ خون سے لت پت ہو گئے. جو اس طرح بے زنجیر مار کر جو آپ کا مزنی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، وہ جناب امام زین العابدین کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. بہرحال میں اس میں بارے میں واضح رہے میرا فتویٰ وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا ہے. اور میں مومنین جو زنجیر زنی کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کے خون کے قطرے فرشتے جمع کر کے قیامت کے دن جناب زہرا کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جناب زہرا ان کے لیے شفاعت کرے، لیکن اسی صورت میں کہ یہ نماز کی پابندی بھی کریں. میری دعا ہے خدا علیہ مجھے اور تمام شیعوں کو عزاداری کی پابندی کی اور اس کو صحیح طرح برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو آج کا موضوع ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ملت تشیع میں انتشار کا سبب، اختلافات کا سبب فتوے ہیں. اب خامنائی جو ہے وہ کیا کہہ رہا، وحید خراسانی نے کیا کہا، بشیر نجفی نے کیا کہا. تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ قوم میں انتشار انہی فتووں کے سبب آیا؟ جب تک یہ فتوے نہیں آئے تھے تب تک تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. جس کو زنجیر زنی کرنی ہوتی تھی وہ کرتا تھا، جس کو نہیں کرنی ہوتی تھی وہ نہیں کرتا تھا، اور وہی کام آج بھی چل رہا. سوائے اس کے کہ خامنائی کے فتوے نے اغیار کی طرح تقلیدیوں کو یہ جواز فراہم کر دیا کہ وہ مولائیوں کے اوپر غالی نصیری ہونے کے فتوے لگا سکیں، اور دشمنوں کو موقع دے دیا کہ دیکھو تمہارا امام اور ولی الامر کہہ رہا ہے کہ یہ فعل حرام ہے. اس کا دوسرا فتویٰ جو میں نے آپ کو سنایا خامنائی کا کہ اونچی آواز میں رونا نہیں چاہیے، پھر سنیے اور اس کے بعد وحید خراسانی کا ہی جواب سنیے. آرام گیریه کنه وقتی مثلا سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میتونستن این صلوات این جمعیت نیست. شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون این درست نیست، چون اشک گرفتن از مردم هدف که نیست. این بی سوادهایی که غلط میکنن میگوین آهست. یہ کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ، these illiterate people have no right to say quietly. ان جاہلوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. خامنائی کو مخاطب کر کے وحید خراسانی کہہ رہے ہیں کہ ان جاہلوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آہستہ آواز میں رو مجلس میں. گریه کنید امام ششم چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں. اب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهی فقها بر افتادن
فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. اینه فقیه. فقاهت اینه. آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ سیحه یعنی چه؟ سیحه عبارت از شیون. سرخه چیه؟ سیحه شدید سرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو میرے بابا کے غم میں بلند ہوتی ہیں گریا کرتے وقت. اور یہ ملا کہہ رہا ہے کہ مجلس میں اونچی آواز میں گریا نہیں کرنا چاہیے، یہ دکھاوا ہے. ما از این مردم سر میزنه ور همه سر خطلت. اور یہ حدیث آپ نے اکثر مجالس میں سنی ہوئی ہے کہ مولا کے پاس ایک صحابی بیٹھا تھا اور مصائب جو ہے وہ شاعر بیان کر رہا تھا، سب گریا کر رہے تھے. تو امام نے اس سے پوچھا کیا میرے بابا پہ ظلم نہیں ہوا؟ اسے کہا مولا بے شک ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر تو گریا کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ مولا یہ میرا رومال دیکھیے آنسوؤں سے تر ہے، میں گریا کر رہا ہوں. تو امام نے کہا ایسے گریا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریا کرتی ہے. اور یہ خبیث ملا کہتا ہے کہ مجلس میں اونچی آواز میں گریا کرنا دکھاوا ہے. اب یہی خامنئی ایام مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ پر کیا مشورہ دے رہا ہے؟ سنیں ذرا. توجه بشود در ایام فاطمیه به مناسبت ذکر مناقب اون بزرگوار، ذکر شهادت اون بزرگوار، مسائل اختلاف افکن. یہ کہہ رہا ہے کہ مخدومہ کائنات صلوات، آپ جانتے ہیں کہ ایام سیدہ صلوات اللہ علیہ کم المقدسہ میں جو مخدومہ ہے معصومہ کم صلوات اللہ علیہ، ان کے حرم پہ منایا جاتا ہے. پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ جنت البقیع نہیں جا سکتے. ان کے لیے یہ ہدایات جاری کر رہا ہے کہ ایام سیدہ صلوات اللہ علیہ میں ایسی چیزیں بیان نہ کی جائیں جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوں، یعنی تقیے کے اندر رہ کے گفتگو کی جائے. سنیں ذرا دھیان سے. یعنی ایسے باتیں بیان نہ کی جائیں کہ جو اختلافی ہیں. مسائل اختلاف افکن مطرح نشه. امروز سیاست‌های مدهش و اهریمنی بین المللی در صدد این است جداً که بین شیعه و سنی اختلاف بیاند. ٹھیک ہے جی، یہ ہدایت بیان کر رہا ہے کہ آپ تقیے کے اندر رہیے اور مخدومہ کائنات کے جہاں پہ صرف شیعہ مجمع ہے، جہاں پہ صرف شیعہ مجمع ہے اور وہاں سے وہ نشر نہیں ہوتی تقاریر، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اختلافی مسائل جو ہیں یا اختلافی گفتگو نہ کریں، وہاں پر نہ کریں اور تقیے میں رہے. لیکن جب اس کی ولایت فقیہ کی بات آئے تو پھر اس کا حکم کیا سنیں. دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنید، صریح باشید.
نظام اسلامی مایه افتخاره. در دنیا و در داخل کسانی هستند. اس کی ولایت فقیہ کے بارے میں تقیہ نہ کریں بلکہ دنیا کو کھل کے بتائیں. یہ ہمارے افتخار کا سبب ہے. در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنید، صریح باشید. نظام اسلامی مایه افتخاره. در دنیا و در داخل کسانی هستند که میخوان نظام اسلامی رو کم قدر جلوه بدن. هستن کسانی از این قبیل، اما اینا اشتباه میکنن و راه غلط رو دارن. بعضی عمدن، بعضی هم از رو ناآگاهی. نظام اسلامی مایه شرفه، مایه افتخاره. مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے مصائب بیان کرتے ہوئے تقیہ کرنا ہے، لیکن اس کی ولایت فقیہ کو بیان کرتے وقت تقیہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اب آگے سنیے. یہی خامنائی اعلان کر رہا ہے جمعے کے خطبے میں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب ایک عادل خلیفہ تھے. عادل خلیفہ. پسر عمرعاص در یک ماجرایی در خطبہ ہے نماز جمعہ تہران 2 ربیع الثانی 1407 ہجری. اویی با یک جوان دهاتی حرفشون شد، یک سیلی بر صورت اون جوان روستایی مصری زد. حالا شما ببینید یک روستایی مصری که نمیدونم حالا عرب بوده یا غیر عرب بوده، شاید اون هنوز عرب هم نبودن، اون هم نماینده خلیفه و استاندار مطلق، پسر به پدرش شکایت کرد. پدرش آمد پیش عمرعاص گفت باید قصاص کنیم، پسر من کتک خورده و بایستی پسر تو که زده او هم کتک بخوره. او هم اعتنایی نکرد و اینها رو بیرون کرد. بلند شدن آمدن مدینه در زمان خلیفه دوم، آمدن پیش. جن کو فارسی سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے آسان کر دوں. یہ بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب عادل عمر تھا. اس کے بیٹے نے شراب پی تھی اور عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے پہ حد جاری، بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا آپ جانتے ہی ہیں، اس نے حد جاری کی تھی. تو بیٹے نے آگے سے یہ کہا ٹھیک ہے مجھے یہ حد منظور ہے، آپ مجھے کوڑے مروانا چاہتے ہیں مروائیں، لیکن مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو. اور تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں یہ مشہور ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پورے مدینے میں سے صرف مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو کوڑے مار کے وہ تعزیر پوری کی تھی. اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے خامنہ یہ بیان کر رہا ہے کہ عمر ابن خطاب کا یہ فعل اس کے عادل ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کیا اور اس کو عدل سے دوچار کیا. سنتے جائیں. ماجرا رو مطرح کردن. خلیفه فوراً نوشت تا اون حاکم یعنی عمرعاص و پسرش هر دو بیان. آوردشون توی مسجد، گفتش که این پسر دهاتی اون پسر استاندار رو قصاص کنه، خود استاندار هم تعزیر بشه. اون چرا خود من تعزیر بشم؟ گفت برای خاطر این که به میخ قدرت تو پسرت این کار رو کرد و این حرکت رو انجام داد، تو رو دادی به او. بعد یه جمله‌ای از قول خلیفه نقل شده که اون هم از جملاتی است که توی تاریخ هست و اون اینه که خطاب میکنه به عمرعاص، میگه متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. از کی شما این مردم رو بنده خودتون و بره خودتون قرار دادید در حالی که مادرهاشون اینا رو آزاد آفریدن؟ این منطق اسلام. اگر این در اسلام به صورت یک فرهنگ رایج نبود، خلیفه برای یک کار به این مهمی که استاندار خودش رو میخواد مجازات کنه به این جمله، به این معرفت اسلامی استناد نمیکرد. پیداست این یه مطلبی بوده که
همه این مطلب رو میدانستن، جزو فرهنگ رایج و شناخته شده ملت اسلام در اون وقت بوده که انسانها آزادن، انسانها دارای حق آزادی هستند و از مادرها آزاد متولد شدن و کسی حق نداره انسانها رو برده و اسیر و بنده خودش بکنه و حق آزادی اونها رو سلب کنه. ٹھیک ہے جی. مجلس اور ماتم پہ اعتراض کرنے والا عمر ابن خطاب کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ عادل تھا. ٹھیک ہے, اب صرف عمر ابن خطاب کے بارے میں نہیں ہے, مسلمانوں کی ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر کے لیے بھی اس کے مصائب بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ کتنی مظلوم تھی, یہی خامنائی. اور بیان کیا کر رہا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, رسول اللہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, اور اس قسم پرسی کے عالم میں سوکھی ہوئی روٹیاں اور پانی کے ساتھ گزارا کرنے والی جو ہے وہ عائشہ بنت ابی بکر ہیں ام المومنین. سن دیں فضائل حضرت عائشہ. 3 روز پشت سر هم از نان گندم شکم خود را سیر نکرد. نان گندم, نه غذاهای رنگارنگ. ام المؤمنین عایشه میگوید که گاهی 1 ماه از مطبخ خانه ما دود بلند نمیشد. چند تا از امهات مؤمنین که یکی همون جناب ام المؤمنین زینب بنت جحشه، یکی ام المؤمنین عایشه است، یکی ام المؤمنین حفصه است، اینها به پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله این همه طلا، این همه ثروت از یهود آمده. ٹھیک ہے جی. اب جو عمر ابن خطاب اور عائشہ بنت ابی بکر کے فضائل بیان کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مخدومہ ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا اور مولا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اسلام لائے تھے، یہ اسلام لائے تھے. ٹھیک ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولا امیر کائنات اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ تصدیق رسالت سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے اسی کی زبان سے سن لیں. اولا خیلی تشکر میکنم از آقایان محترم که به این فکر افتادید. یہ ترجمہ چل رہا ہے, اس کو پڑھتے جائیے. این کار رو با انگیزه دارید دنبال میکنید. جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلومه به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف. دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن این رنجها رو ندیدن. 10 سال در مدینه بود, خب عزت بود, احترام بود و بڑی توجہ کے ساتھ یہ ترجمہ پڑھیے گا. کہہ رہا ہے کہ حضرت ختیجہ صلوات اللہ علیہ نے مدینے میں 10 سال زندگی گزاری, حتیٰ کہ اس جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ختیجہ صلوات اللہ علیہ مکے کی زندگی میں تھیں. ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہجرت ہوئی تھی سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف. جناب ابو طالب علیہ السلام, جناب ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا, ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تھا رسول کو. اور یہ جاہل کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مدینے میں 10 سال کی زندگی گزاری,
جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے. یہ نیچے پڑھتے جائیے گا اور اس کے جملے بھی سنتے جائیے گا. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے. 10 سال در مدینه بود. خب عزت بود. 10 سال در مدینه بود. خب 10 سال در مدینه بود. خب 10 سال در سن لیا، یہ 10 سال مدینے کی زندگی گزار رہی ہے، حتیٰ کہ مخدومہ مدینے تشریف نہیں لائیں، مخدومہ مکے کی زندگی میں ہے. عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آورد. پہلی بات یہ کہ خود پیغمبر پر ایمان لانا، سب سے پہلے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے ایمان لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے ایمان پر نہ ہو، اور ہمارا عقیدہ یہ ہرگز 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 نہیں ہے، نہ مخدومہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں، نہ مولا میر کائنات کے بارے میں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ایمان لے کر آئے. سنیں، تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں جناب خدیجہ، ان میں امام علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی جو سب سے پہلے ایمان لائے. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ بلکہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے دعویٰ کیا، پوری آیت موجود ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب، آپ کی رسالت کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ رسالت کا گواہ ہے، نہ کہ رسالت پر ایمان لانے والا ہے. این خود این یک امتیاز بزرگی، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر یہ جو نوحوں میں آج کل خامنائی کے چل رہے ہیں نوحے، اس کے اوپر مکارم شرازی کا ایک فتویٰ ہے، ذرا دیکھیے گا. ناصر مکارم شرازی سے ایک استفتاء، سوال، سلام، کیا مصائب اور نوحہ اور ماتم امام حسین کے بیان میں علماء کا نام شامل کر کے نوحہ ماتم کیا جا سکتا ہے؟ جواب، پرہیز کیجئے. اس کے نیچے یہ فتوے کے پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے جس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں اس کو بھیج سکتا ہوں تاکہ وہ آن لائن جا کے اور یہ جو نیچے واٹس ایپ نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں ان پہ تصدیق کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نوحے کے اندر ماتم امام حسین میں علماء کا نام شامل نہیں کرنا چاہیے. لعنت بھیجو جی. اب یہاں پر اہل تقلید والجماعت نے عذاب بنایا ہوا ہے مولائیوں کے لیے. جو ماتم کرتا ہے، قمیض اتار کے ماتم کرتا ہے، زنجیر زنی کرتا ہے، کما زنی کرتا ہے، نماز کے تشہد میں مولا میر کائنات کی گواہی دیتا ہے، یہ نصیری ہے، نصیری ہے، نصیری ہے، نصیری ہے. اور جو حقیقی نصیری ہے اس کے ساتھ ان کا امام جفیاں ڈال ڈال کے مل رہا. یہ بشار الاسد ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ نصیری ہے. وہ ہاتھ ہی نہیں چھڑتا پیا ہوتا.
یہ ہے دوگلا پن، یہ ہے منافقت. اب یہاں تک تو چلو آپ کو خامنئی کا تعارف ہو گیا کہ وہ کیا کرتا پھر رہا. اب میں آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے مینوپولیٹ کرتے ہیں، یہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فتووں کے اندر بھی تعریف کر دیتے ہیں. سنیں. آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ہے. کچھ فتاوے میں آیت اللہ خوئی نے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا. مثلا اگر کہا جائے کہ جناب آپ کو پیمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو ایک مینول دیا جائے، ان شرطوں کا خیال رکھیے گا، تو کیا یہ معنی ہے کہ یہ حرام قرار دینے کے لیے کہی گئی ہیں باتیں؟ نہیں، کہا ان کا خیال رکھو. یہ اگر چیزیں اگر ہو رہی ہوں تو پھر حرام ہو جائے گی، اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو جائز ہے. اس کو حرام ہونے کے فتوے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب خود آغائے خوئی کی جو صراط النجات فتاووں پر مشتمل جو ان کے فتاوے ہیں، وہ شیخ جواد تبریزی کا اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیے بھی ہیں صراط النجات کے نام سے، 3 والیوم کے اندر یہ موجود ہے. اس میں سوال نمبر 983، اس میں یہی بات پوچھی گئی ہے کہ بہت سے مومنین اس انداز سے عزا مناتے ہیں کہ بہت سے لوگوں خون نکلنے کے مرحلے تک آ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے سروں پر تلوار سے ماتم کرتے ہیں. تو آغا خوئی نے یہ جواب دیا کہ اس میں فی نفس ہی کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ امام حسین پر مصائب جو گزرے ہیں اس کے اظہار کے عنوان سے کیا جائے، اور یہ جسم پر معتدن بہی ضرر کا باعث نہ بنے. بالکل واضح طور پر کہا کہ فی نفس ہی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تلوار سے ماتم کرنے میں اور قمازنی والے ماتم میں، واضح طور پر انہوں نے کہا. اچھا، اب ایک دوسرا فتویٰ جو خود ہی ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور جو صراط النجات کتاب کے اندر بھی ہے، اس میں متفرق مسائل میں مسئلہ نمبر 1183، اس میں بھی آغا خوئی نے یہ بات کہی کہ لا اشکال فی ذالک فی مفروض السوال فی نفسہ، کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو کرنے کی اجازت ہے. اچھا، اب دیکھیے اس طرح کی پوسٹ بنائی جاتی ہیں، آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے. پوسٹ بنائی جاتی ہے، پہلے تو دیکھیے آپ سائڈ میں وہ ایک آدمی جو سر پہ تلوار مار رہا ہے، اس پہ کراس بنایا گیا، آغا خوئی کی تصویر لگائی گئی، پھر ایک حدیث امام کی لکھی گئی ہمارے لیے باعث زینت بنو باعث ننگوار نہ بننا، ٹھیک ہے. اور پھر آغا خوئی کا نام لکھ کے ایک عبارت لکھی گئی، اس عبارت کے اندر بھی فتوے کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور صرف آدھے سے بھی کم فتویٰ نقل کیا. لم یرد نصب شرعیت ولا فلا طریق الی الحکم باستحباب، کہ اس کے قمازنی کے شرعی ہونے کے لیے کوئی نص نہیں ہے اور اس کو مستحب قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. یہ دیکھیے اب یہ کیا کیا، کسی نے ایک گمراہ کن پوسٹ بنائی، اور اصل فتویٰ کیا تھا ان کا، یہ تھوڑا بڑا کر کے اوپر جو غلط فتویٰ کوٹ کیا ہے اس میں لم یرد نصب شرعیت، اس کو شرعی قرار دینے کے لیے کوئی نص نہیں ہے جس پہ اس کے استحباب کا حکم لگایا جائے. اصل فتویٰ کیا ہے، نیچے جہاں الخوئی لکھا ہوا ہے لم یرد نصب شعریت، ادھر شریعتیں ہیں یا دونوں فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب قرار دینے کے لیے کئی طریقے ہیں، آغا خوئی نے کہا ہے. ایک ہوتا ہے شاعر حسینی میں شامل کر کے مستحب قرار دینا، کہا اس کے لیے کوئی نص نہیں آئی، اس میں کوئی طریقہ نہیں کہ ہم شاعر حسینی میں قمازنی کو شمار کر کے اس کو مستحب قرار دیں. لیکن بعید نہیں ہے کہ اگر خالص نیت کے ساتھ اس کو کیا جائے اور نیت مواسات یعنی موافقت اہل بیت کا خون بہا تو ہم بھی اپنا خون بہائیں، اس نیت سے اگر کیا جا رہا ہے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ ثواب عطا کرے. اب دیکھیے آدھا جو ہے وہ فتویٰ آدھے سے بھی کم کوٹ کیا، فتوے کے الفاظ بدل دی. یہ مسائل متفرقہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ آغا خوئی نے صراط النجات کے اندر پورا واضح طور پر اس مسئلے کو لکھا ہے. لم یرد نصب شعریت، شریعتیں نہیں شعاریت ہے، شعار یعنی شاعر حسینیہ میں شامل ہونے کے طریقے سے مستحب قرار دینا، لیکن کیونکہ ایک طریقہ نہیں ہے کوئی مستحب قرار دینے کے لیے کسی چیز کو. کہا کہ شاعر حسینیہ میں شامل کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی نص یعنی کوئی قرآنی آیت یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ اگر مواسات یعنی اہل بیت کی موافقت میں خالص نیت سے اس عمل کو کیا جائے تو اللہ ثواب عطا کرے. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی پوسٹ بنائی گئی اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈالا گیا. ہمارا آدمی سوچتا ہے اچھا دیکھیں آیت اللہ کوئی نے بھی حرام قرار دیا تھا، جبکہ وہ فتووں کے اندر ٹیمپرنگ کی. پتہ لگا آپ کو کہ یہ خامنائی ذاتے اپنے امام خامنائی کی بات کو پھیلانے کے لیے کیسے فتوے تک تبدیل کر دیتے ہیں.
یہ خوئی کا فتویٰ تھا، سیستانی کے بھی ابے کا، یعنی اس کے استاد کا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں جس کے تحت ہمارے عقائد کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. شطرنج ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی شیعہ بچہ ایسا ہو کہ جو نہ جانتا ہو کہ معصوم نے اس سے کس قدر شدید نفرت کی ہے اور کس قدر منع کیا ہے کہ شطرنج جو ہے اس کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے، کجا کے کھیلنا. لیکن یہی فتوی باز کیا فتویٰ دیتے ہیں، سنیں. بازی هایی که انسان رو مدیر بار بیاره، برای این بازی ها هر چقدر پول بدید بخرید برای بچه هاتون اشکالی نداره و بچه ها هم هر چقدر این بازی ها رو اجرا کنن اشکالی نداره. بازی ها رو به سمت قمار نبرید. بازی ها رو به سمت قمار نبرید. استاد علی رضا پناہیان آیت اللہ صاحب اب یہ فتویٰ دے رہے ہیں شطرنج کے بارے میں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. حلال خدا کو اور حلال معصوم کو حرام کر کے اور حرام معصوم کو حلال کرنے والی شکلیں پہچانیں. دینداری رو از نیاز انسان به برنامه که جزئی از مدیریته و نیاز انسان به قدرت مدیریت، به هنر مدیریت، نیاز انسان به تدبیر شروع کنه و تو بازی ها از مهد کودک شروع کنه. بازی هایی که انسان رو برنامه ریز بار بیاره. بازی ها رو به سمت قمار نبرید. قمار چه چیزیه؟ شانس. مارپله هیچ وقت بازی نکن. چرا مارپله بازی نکن؟ برای اینکه اولا تو حرکت تو برنامه ریزی نمی کنی که، مثل یه حمار تاس میندازی. ببینیم چی میاد. اولین قدم برای فاصله گرفتن از انسانیت. بعد میره تو زمین، ببینیم کجا میره. چه بسا یه بازی مثل شطرنج خیلی به انسان، اس کے کہنے کے مطابق شطرنج ایسا کھیل انسانیت کو بہت زیادہ تقوی اور دیانت کی طرف نزدیک کرے. تقوی جس کے بارے میں معصوم کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ یزید لعین کھیلا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ملا کہہ رہا ہے کہ شطرنج جیسا کھیل انسانیت کو بہت زیادہ تقوی اور دیانت کی طرف نزدیک کرے. به تقوا، به دیانت نزدیکتر باشه. و دیدید حکم امام رو درباره شطرنج. شطرنج رو به عنوان قمار، آخه بعضی از نفهما شطرنج بازی میکنن مثل منچ بازی میکنن. واقعا میگه اینو ببریم جلو ببینیم چی میشه. ما رو زد. بازی هایی که به مدیریت رو یاد بدن، برنامه ریزی رو یاد بدن، این بازی ها ما رو دارن آماده میکنن برای وارد شدن به زندگی جدی، یعنی دینداری. بازی هایی که انسان رو مدیر بار بیاره، ہر چقدر اس کے نزدیک شطرنج تقوی بھی ہے اور دینداری بھی ہے. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. اچھا، اب یہ فتاوا جو ہیں وہ صرف اسی چیز کے بارے میں نہیں ہے، نماز کے بارے میں بھی سن لیں. ہاتھ کھول کے پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سنیں. هذه الفتوى التي يسأل عنها ويتبع الشيء يخرجوننا ويأتون بالسؤال في جملة طائفية، يقولون أين نضع أذانات في الصلاة؟ وسط تحت إسبال. نعم. فقلت لهم ضعوا يدكم في الصلاة حيث شئتم إذا ثبت عندكم النص، بشرط أن لا تضعوها بيد أمريكا. لأن الذي يضع يده بيد أمريكا لا يمكن أن تقبل له صلاة. هذه يصبح تهدوي. وكثير من هذه الأسئلة التي كانت تأتي يقولون مثلا بعض أنت أصبحت سنيا. أقول له أنا ما كان الشيعي طائفي حتى أصير سني. أنا كنت مسلما وبقيت مسلما، وعليكم جميعا أن تكونوا مسلمين. وإذا كنت مسلما صالحا صادقا فستكون شيعيا بالولاء والمحبة لآل محمد، وتكون سنيا باتباع سنة الرسول. فهما شيء واحد وليس شيئين مختلفين. ٹھیک ہے جی. ہاتھ کھول کے اور باندھ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی لوگ، یہی امامہ بردار جو ہیں،
یہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہا پر ہونے والے ظلم کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں کہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہا پر ظلم ہوا ہی نہیں، نہ دروازے کو آگ لگی، نہ پہلو شکستہ ہوا، نہ کچھ ہوا. سنیں. ولهذا شغل الناس عن شخصية الزهراء بمسألة أنه كسر ضلعها، وهذا أمر لا نتعقل. محمد زاہد، مبشر جعفری اور دارین مہدی، مولا میر کائنات علیہ السلام مدد، یہ دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں کہ کیسا کیسا ظلم کر رہے ہیں یہ امامے والے. یہ اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ پہ جو ظلم ہوئے تھے اس کو عقل ہی نہیں مانتی، یہ صحیح نہیں ہے. لماذا؟ بعض الناس يقول لك السيد لا يؤمن بكسر ضلع الزهرة، كأنه كسر ضلع الزهرة من أصول الدين. خلينا أحب أن تفكروا معي، إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر حملہ ہوا تو امام علی کہاں تھے؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ امام علی کہاں تھے، اور پھر آگے سے بکواس کر رہا ہے امام علی بزدل ہست. کیا امام علی جو ہے وہ بزدل تھے؟ انتوا كلكم متزوجين من مزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أن الزبير ابن عمة الإمام علي خرج مسوطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. ٹھیک ہے، یہ جھٹلا رہا ہے اس تمام واقعے کو جس کا اعتراف خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ صاف کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، صرف یہ اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہا ہے. فاطمه زهرا عزیزه، مریم عزیزه. ها بگیم ای مریم تو یکی از چنیدای زهرا هستی، به چه دلیل حرف میزنی؟ اصلا به چه دلیل حرف میزنی؟ حضرت مریم چنید زهرا اصطفا چه و طهره که خداوند تو قرآن خیلی آیه تذکیر میکنن چیزی که خدا مداح اونه حضرت مریم وقتی آن چنید زهرا. شما زهرا رو میخوای ببری بالا ببر کار به مریم نداشته باش. مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذاق. مسکراہٹیں چیک کریں، دانت نکلتے چیک کریں کہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ پر کوئی ظلم نہیں ہوا. بالا ببر کار به مریم نداشته باش. زهرا رو هرچی میخوای تعریف، اما همه انبیا و اوصیا رو نوکر و کلفت میکنی که علتش هم این که از اسلام شناس جدا. ٹھیک ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں. اس مولویوں کو سنیے، یہ شام غریبہ پہ ہونے والے ظلم جو ہیں اس کا انکار کر رہا ہے. There is this misconception that on the day of Ashura, the hijab of Sayyidah Zainab was taken away from her, the hijab of Ahlul Bayt were taken away. That's actually a misconception. That never happened. That never happened. Imam al-Hussein, salamullah alayhi, read his words just before he goes to the battlefield to fight. That's it. On the day of Ashura, when he came to bid the last farewell to the family, the women and the children, now he's all by himself, he's going to go to the battlefield. And the women gathered around him, they started crying, they started bidding farewell. He looked at them, he said, you're going to go through a lot of difficulty after me, but then he told them, فَإِنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ. Allah will protect you. Allah will look after you. یہ دلیل دے رہا ہے کہ شام غریبہ پہ
کوئی بے پردگی جو ہے وہ نہیں کی گئی، مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ کا پردہ نہیں چھینا گیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، یہ دلیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کے بعد قید نہیں ہوئے، رسیاں نہیں باندھی گئیں، زنجیریں نہیں پہنائی گئیں، کوفہ و شام کے بازاروں میں نہیں پھرایا گیا، کوفہ و شام کے درباروں میں نہیں لے کے گئے؟ یعنی ان کی منحوسوں کی شکلیں دیکھیں کہ جو اصل و اصول شیعہ تھے ان کے اوپر بکواسیات کر رہے ہیں اور ممبر مجلس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. Experience a lot of pain after me, but you will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will take care of you. What we mean by their hijab was exposed is that these women who were never seen mingling around men, they were always in their tents or in their homes, around, surrounded by their men, by their brothers, by their husbands, by their children. Those women all of a sudden now lost their men and now are surrounded by the enemies. These women who were never seen mingling with men who were non-mahram now are surrounded by non-mahram men. That is what is meant by exposing their hijab, not physically removing their hijab and seeing their hair. Wal-'iyadhu billah. That never happened. کہتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ان کے ارد گرد نامحرموں کا مجمع تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. اس کی سنیں. وجود ائمه معصومین علیهم السلام که اولشون علی علیه السلام است تا 12مشون، اینا جز اصول دین نیست. یہ کہتا ہے کہ مولا میر کائنات علی علیہ السلام سے لے کے سرکار حجت تک جتنے بھی ائمہ ہیں یہ اصول دین نہیں ہے. وجود ائمہ جو ہے وہ اصول دین میں ہی نہیں ہے. وجود ائمه معصومین علیهم السلام که اولشون علی علیه السلام است تا 12مشون، اینا جز اصول دین نیست. حالا بعضی ها مطرح میکنن کہ اینا جز اصول دین است. معصوم کا فرمان موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں نحن اصول الدین، اصول دین ہم ہیں، اور یہ منحوس شکل کہہ رہی ہے کہ وہ اصول دین نہیں ہے. تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 720 پر معصوم کا یہ فرمان موجود ہے، نحن اصول الدین. ما بعضی از اصول برای ما مهم هستند، بعضی اصول نیستند. اور جو بیان اس نے دیا ہے وہی ان سب کے ہیرو، ان کے لیڈر قاسم سلیمانی کا بھی ہے کہ ائمہ معصومین اصول دین میں نہیں ہے. حفظ جناح فرع است، عفو ولی فقیه است. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام علی سے سرکار حجت تک تو اصول دین نہیں ہے، وہ فروعات میں ہے. اصل ولی فقیہ ہے، اصل امام خامنہئی ہے، یہ ہے قاسم سلیمانی. اصل جمهوری اسلامی است، اصل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما بعضی از اصول برای ما مهم هستند، بعضی اصول نیستند، فروعند. حفظ جناح فرع است، عفو ولی فقیه است. اصل جمهوری اسلامی است، اصل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه میشویم. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است. ٹھیک ہے جی، قاسم سلیمانی کا بیان بھی آپ نے سن لیا. مولا علی سے لے کر سرکار حجت تک جو ہیں یہ تو اصول دین میں نہیں ہے. اصل جو ہے وہ ولی فقیہ ہے، ولایت فقیہ ہے. میں اب آپ کو اور کیا کیا دکھاؤں. ایک آخری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اس ویڈیو کو میں جب دیکھتا ہوں میرا
میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے، کیونکہ جتنے اغیار ہیں وہ یہ ویڈیو بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوئے یہ ہے تمہاری شریعت. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ، تمہاری عورتیں گھروں میں ایسے پھرتی ہیں جیسے یہ مولوی کہہ رہا ہے. سنیں. الاب، الاخ، ابناء الاخ وابناء الاخت، العم، الخال، هؤلاء يحرم التزاوج بينهم، يعبر عنهم بالمحارم. المحارم يجوز للمرأة أن تتكشف أمامهم، لكن لا بشكل مطلق. ما بين السرة إلى الركبة يستر، ما فوق السرة وما تحت الركبة. ناف سے گھٹنوں تک چھپانا جو ہے وہ عورت کے لیے واجب ہے جو محرم رشتے ہیں. اس کے جو اوپر ہے اور گھٹنوں سے جو نیچے ہے وہ چھپانا واجب نہیں ہے. لا يجب ستره. طبعا هذا في الوضع الاعتيادي، يعني هناك أوضاع خاصة ربما تحصل تستدعي خلاف ذلك. الحين مثلا أخت وشابة تريد تظهر مثلا صدرها كله أمام مثلا إخوتها أو أمام أبيها أو عمها أو خالها، كحكم أولي جائز، لكن أحيانا يكون تلاحظ هذه القضية، قد مثلا تستنتج نتائج غير حسنة. في الوضع الاعتيادي، الوضع المتعارف، المرأة يجوز لها أن تظهر ما فوق سرتها وما تحت ركبتها أمام المحارم. کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی کیسے امتی ہو تم، شرم بھی. سن لیا جی؟ اندازہ ہوا آپ کو ان فتووں کا؟ میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے امت میں انتشار، اختلاف. آج جو تشیع میں اختلاف موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فتوے سن لیے سارے، آپ نے خامنائی کے بیانات بھی سن لیے. عزاداری پہ اونچی آواز میں رونا نہیں ہے، 100 بار حسین کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کی بجائے جو ہے وہ انقلابی ترانے ہونے چاہیے. فلانا عادل تھا، فلانا بہت مظلوم تھا، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی. ایام سیدہ کے اوپر جو ہے وہ ایسی گفتگو نہ کریں جو کسی کو تکلیف دے، لیکن ولایت فقیہ کے لیے تقیہ نہیں کرنا. یہ سارے فتوے آج آپ نے دیکھے. خونی ماتم حرام ہے. سوال میرا اب بھی وہی ہے، آج جو امت میں انتشار ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کسی نے خامنائی کی مانی، کسی نے وحید خراسانی کی، کسی نے خامنائی کی تسلیم کی، کسی نے بشیر نجفی کی. سیستانی سیانہ تھا، اس نے تدبیر کے اوپر اپنے منہ بند کر لیا، اس نے فتوی کوئی نہیں دیا کہ زنجیر زنی اور کما زنی کے بارے میں وہ کہتا ہے میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے نا منافقت کہ زنجیر زنی اور یہ سیستانی کے مقلدوں سے میرا سوال ہے، سیستانی کا تدبیر کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہ اس نے کہا کہ جائز ہے، نہ اس نے کہا کہ حرام ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کو سمجھ نہیں آئی اس مسئلے کی، اس کا عقل کام نہیں کیا، اس کا علم نہیں تھا کہ فتویٰ دے سکتا، یا اس نے منافقت کی کہ اگر میں نے خلاف فتویٰ دیا
کہ زنجیر زنی حرام ہے، تو جو میرے اتنے سارے مقلد زنجیر زن ہیں وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کسی اور کی تکلیف کر لیں گے. اور اگر میں نے حق میں فتویٰ دیا تو خامنائی ناراض ہو جائے گا، اور جہاں پورے ایران میں اس کی خامنائی کی تصویر کے ساتھ میری تصویر لگتی ہے اور مقلدوں کے گھروں میں میری تصویریں ساتھ موجود ہیں، وہ ہٹا دیں گے. یہ جاہل تھا جو فتویٰ نہیں دیا اس نے. یہ سوال ہے میرا فہیم زیدی تم سے خاص طور پہ، تم جیسے منافقوں کا حال پتہ کیا ہے؟ میں تم لوگوں کو تمہارے ملاؤں کی حقیقت بتا رہا ہوں، اور تو لے کے آ گیا. شیعت بڑی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اس مشکل وقت میں داخل کس نے کیا ہے؟ تیرے انہی فتوے بھونکنے والے ملاؤں نے. نہ یہ فتوے بھونکتے، نہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا. یہ جو آج بڑے بیانات دے رہے ہیں نا، ہم اس بل کو نہیں مانتے. 10 سال پہلے ساجد نقوی اس پرچے کے اوپر سائن کر چکا ہوا ہے کہ جس میں جو پہلی مرتبہ بل پیش ہوا تھا، ساجد نقوی کے دستخط موجود ہیں، میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے. جب MMA میں گزرا تھا یہ سیاست کرنا ہے، اور جب مولوی اس کو ڈیزل کو اس نے اپنا امام تسلیم کروایا تھا، ویڈیو دکھاؤں جہاں پہ وہ جلسے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے سیاسی امام جو ہیں وہ مولوی فضل الرحمان ہیں. اور بغیر تو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ جب عزاداری کی بات کرتے ہیں تو تم عبادات لے کے آ جاتے ہو، جب تمہارے ملاؤں کو ننگا کرتے ہیں تو تمہیں شیعت یاد آ جاتی ہے. کیا کیا ہے تم لوگوں نے اب تک؟ آج جو شیعت دن دیکھ رہی ہے تمہارے انہی فتوے باز ملاؤں کی وجہ سے تو دیکھ رہی ہے، جنہوں نے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کوئی خامنائی کا مقلد، کوئی سیستانی کا مقلد، کوئی سرگوتے کے مسلی کا مقلد، کوئی بشیر نجوی کا مقلد. مولا علی کے ماننے والے کتنے رہ گئے ہیں؟ بڑا آیا شیعت کا ٹھیکیدار، اتنی تجھے شیعت کی پرواہ. جہاں آواز اٹھانی ہے وہاں میں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، لیکن باہر کا گند صاف کرنے سے پہلے لازم ہے کہ اپنے گھر کا گند صاف کیا جائے. دکھاتا ہوں تمہیں. شرم نہیں آتی بغیرت انسان کو. ملاؤں کو بچانے کے لیے کیسے کیسے لومڑیوں کی طرح تم لوگ چلاکیاں کرتے ہو. شیعت پہ اچھا وقت رہا کب ہے؟ جب سے ایران کا انقلاب آیا ہے شیعت پہ کبھی اچھا وقت آیا؟ کبھی بسوں سے اتار کے مارتے رہے، کبھی سر کاٹ کے فٹ بال کھیلتے رہے، مجالس میں جلوسوں میں بم دھماکے کرتے رہے. تمہارے ولی فقیہ کے منہ سے ایک پھوٹا ہوا لفظ نہیں نکلا. سارا جہاد عراق اور شام کے لیے ہی تھا، پاکستان کے شیعوں کے لیے کوئی جہاد نہیں تھا. ہماری جانیں اتنی سستی تھیں. دکھا مجھے کہاں اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو تشیعوں کو ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں، تو ان کے میرا فتویٰ ہے کہ وہاں کیوں جہاد واجب ہو گیا، پاکستان میں تشیعوں کو بچانے کے لیے پہنچو. ہے کوئی فتویٰ؟ یہ میرے ملک کی فوج ہے، یہ میرے ملک کے شیعہ ہیں ہم لوگ. یہ پاکستانی شیعہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو قائم رکھا ہے. یہ میرے ملک کی فوج ہے جس نے رد فساد کر کے ان کو مارا. کوئی نہیں آیا تیرا ملا. دکھا مجھے خامنائی کا کوئی فتویٰ، دکھا مجھے خامنائی کا کوئی بیان. آ جاتے ہیں بھونکنے شیعت کے اوپر، تفرقہ پیدا کر رہے ہو. تفرقہ تمہارے ملاؤں نے پیدا کیا ہے، دکھایا ہے تمہیں. ابھی عقل کے اندھو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی نہیں مانتے ہو. جہاں آواز اٹھانی ہے وہاں آواز میں نے اٹھا رکھی ہے، اور ہر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائی ہے. دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ. کیا لکھا ہے یہ؟ کیا لکھا ہے یہ؟ کیا لکھا ہے یہ؟ یہ میرا لکھی ہوئی پوسٹ ہے جو ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے کہ محمد و آل محمد کے گستاخوں، دشمنوں، قاتلوں پر ہم تبرہ کر سکتے ہیں، احترام ہرگز نہیں.
دیکھ، آنکھیں پھاڑ کے دیکھ. یہ دیکھ، یہ سوشل میڈیا کے اوپر میرا خط جو میں نے صدر پاکستان، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو لکھا ہے، اپنی تصویر کے ساتھ لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. تو مجھے بتائے گا شیعت پہ مشکل وقت ہے؟ بغیر تو تمہارے ملاؤں کی وجہ سے مشکل وقت ہے، تمہارے ان فتوی باز ملاؤں کی وجہ سے مشکل وقت ہے. جس نے یہ فتویٰ بھونکا تھا کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اسے یہ فتویٰ بھی بھونکنا چاہیے تھا کہ شیعت کے مقدسات کی توہین بھی حرام ہے، تشیعوں کے مقدسات کی توہین بھی حرام ہے. آیا بڑا یہاں پہ شیعت کا ٹھیکیدار، 2 ٹکے کے ملا، تمہارے ان ملوں کے ان کے فتووں کی وجہ سے آج قوم تتر بتر ہو گئی. تم لوگوں نے غالب نصیری کہا پہلے، تم لوگوں نے MI6 کا ایجنٹ کہا پہلے. آج تمہارے ملاؤں کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ اس قوم کو ریزہ ریزہ کس نے کیا ہے، اس کا شرازہ کس نے بکھرایا ہے. ہمارے عقائد کے اوپر حملہ ناسبیوں نے نہیں کیا، وہ تو پہلے دن سے کرتے چلے آ رہے تھے. مولا امیر کائنات سے امام حجت قائم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو اصول دین شیعہ مانتے تھے. شیعہ، یہ تمہارا مولوی کتا بھونکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اصول دین میں امامت. یہ تمہارا قاسم سلیمانی بھونک رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ اصل ولایت فقیہ ہے، ائمہ معصومین اصول نہیں ہے، ولایت فقیہ اصل ہے، ولی فقیہ اصل ہے. بھونکتے ہو. ٹھوک کے رکھوں گا منجی تمہاری، ٹھوک کے رکھوں گا. ایسے ہی تمہارے ملاؤں کو ننگا کر کے رکھوں گا جب تک میرے سانس میں سانس ہے، جب تک زندہ ہوں. دکھاؤں گا دنیا کو یہ ناسبی، یہ شیعہ لباس پہن کے شیعوں میں گھسے ہوئے، ان کی حقیقت دکھاؤں گا. گھر کی صفائی پہلے کروں گا. ہمیں باہر سے صرف ایک خطرہ ہے، ہماری جان اور مال کا. مولا عسکری نے کہا کہ یہ جو لباس پہن کے تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں یہ لشکر یزید سے بدتر ہیں، اور اگر لشکر یزید پہ لعنت ہے تو ان پر ڈبل لعنت ہے، 2 گنا لعنت ہے. اگر یزید پر 1,00,000 مرتبہ لعنت ہے تو ان ملاؤں پر 1 کروڑ مرتبہ لعنت ہے جو تشیع کے عقائد کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جو عزاداری کے خلاف بکواس کرتے ہیں. بچاؤ اپنے ملا کو. کیسے بچاتا ہے؟ انہی کے بیانات سے ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، تمہاری جوتی کیچڑ میں بھگو کے تمہارے منہوں پہ مار رہا ہوں. بچاؤ. کیسے بچاتے ہو؟ ان کی ننگی حقیقتیں تمہیں دکھا رہا ہوں، ان کی اصل دکھا رہا ہوں تمہیں. کیا یہ ہے MI6 کے ایجنٹ، فرزندہ ہزاروی ہے MI6 کا ایجنٹ، نصرت بھکاری ہے MI6 کا ایجنٹ. تشیع کے عقائد کے اوپر بھونکتے ہیں. شیعت کا اتحاد، شیعت کا اتحاد پارا پارا تمہارے مفتیوں نے کیا ہے. ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، اور تیسرا حرام زیادہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے دونوں ٹھیک ہیں. دین تمہارے باپ کا ہے. ہم علی کے شیعہ، ہم ائمہ معصومین کے شیعہ، ہم سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے شیعہ، ہم قرآن اور حدیث معصوم کے ماننے والے.
ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے ملاؤں پر اور ان کے فتووں پر. نہ چھیڑا کرو. اگر کچھ دکھاتا ہوں تو اس کا علمی جواب لے کے آؤ. بھونکو مت. چیلنج کیا ہوا میں نے, دکھاؤ. وہ جو عمر ابن خطاب کو عادل بیان کر رہا ہے, دکھاؤ اس نے مخدومہ کائنات کے بارے میں کہاں بیان دیا ہے. لاؤ خامنئی کا ایک بیان کہ اس نے دنیا کو بتایا ہو کہ کیا ظلم ہوا تھا گھرانہ اہل بیت کے ساتھ. دکھا. نوحوں میں لبیک خامنئی پہ ماتم کرنے والے جاہل. اور ابھی تو آؤں گا, کل پھر آؤں گا اور ننگا کروں گا ان ملاؤں کو. یہ جو خمس و زکات پہ پل رہے ہیں, یہ جو اصل MI6 کے ایجنٹ ہیں, جو شیعت کے عقائد کو اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں, ننگا کروں گا ان کو, دکھاؤں گا ان کی خباثت, انہی کے منہ سے سناؤں گا. بچاؤ کیسے بچاتے ہو. یا علی علیہ السلام مدد. مولا سلامت رکھے تمام ملائی ماتمی زنجیر سے نظر. میں بار بار کہتا ہوں, سب سے بڑی دعا آج کے دور میں ایک ہی ہے, بلکہ دو بڑی دعائیں. اپنی ساری دعائیں چھوڑ دو, یہ دعا مت چھوڑو. یہ دو دعائیں لازمن مانگا کرو. پہلی دعا, اللہم جل ولیک الفرج, میرے مالک, اے رب العالمین, اے محمد و آل محمد علیہ السلام کے رب, اے اللہ جل جلالہ, تاجیل فرج کر دے, رحم کر دے ہمارے اوپر. تاکہ حق آشکار ہو جائے, تاکہ ان حرامزادوں کی گردنوں کے اوپر ذوالفقار چلے. جانتے ہیں یہ لکھا ہے وہ کتابوں میں, نجف سے کربلا کے درمیان 18,000 مجتہد قتل ہونا ہے. 18,000, یہ تو صرف نجف اور کربلا کے درمیان میں. ابھی تو جو قوم کی نہر بننی ہے مجتہدوں کے قتل سے اور ان کے خون سے, وہ الگ ہے. جانتے ہیں یہ. دوسری سب سے بڑی دعا جو مولا سعدی کے آل محمد نے کہا کہ آج کے دور میں, اس غیبت کبریٰ کے اس آخری زمانے کے دور میں سب سے اہم ہے کہ اپنا عقیدہ بچاؤ. اپنا عقیدہ بچاؤ. دعا مانگا کرو, اور وہ دعا مانگا کرو, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارے زمانے کے امام کی معرفت ہم پہ واجب ہے. ہمارے زمانے کے امام کی معرفت واجب ہے, خامنئی کی نہیں. وہ جن کا امام ہے وہ اس کی معرفت حاصل کریں. ہمیں اپنے زمانے کے امام مولانا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت حاصل کرنی ہے. خامنئی کی معرفت حاصل نہ کرنے والا جاہلیت کی موت نہیں مرے گا. اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو جاہلیت کی موت مر جاؤ گے, اور جاہلیت کا مطلب ہے کفر. کفر کی موت مرو گے. اور یاد رکھنا, امام کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کسی خود ساختہ نائب کی معرفت حاصل کر لی تو تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی. نہ, امام کی معرفت کا مطلب ہے امام کی معرفت حاصل کرو. کسی نے اپنے کسی پیر کو نائب بنا کے اس کی معرفت حاصل کر لی, کسی نے اپنے مجتہد کو ولی الامر بنا کے اس کی معرفت حاصل کر لی. امام کی معرفت کہاں ہے؟ حضرت انسان اگلا جو ہوگا سیشن اس میں دکھا دوں گا. ساجد نقوی کا ایک بیان ہے, پتہ نہیں اس نے کیسے دے دیا, لیکن اس بیان پر اس کو سلام ہے. ساجد نقوی کو میں یہ نہیں دیکھا کرتا کون کہہ رہا, میں یہ دیکھا کرتا ہوں کیا کہہ رہا. ساجد نقوی کا ایک آن ریکارڈ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ میں ببانگ دوحل اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے پہلے تینوں خلفاء کو نہیں مانتا, اور میں اس میں تقلید کر رہا ہوں فلاں صحابی کی.
مجھے توقع نہیں تھی ساجد نقوی سے اس قسم کے بیان کی، لیکن اس بیان کی وجہ سے ساجد نقوی کو سلام ہے. جس نے جو کام صحیح کیا ہے اس پر اس کو سلام کرنا، اس کی تائید کرنا، یہ میرے خون کا حصہ ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو بھی کرے، جس نے غلط کیا وہ غلط. میں راجہ ناصر عباس کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا جب بھی شیعہ قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو عملی طور پر میدان میں سب سے پہلے اگر کوئی آیا تو راجہ ناصر عباس آیا. میں نے اس کو حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے دیکھا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. میں اس کی حتیٰ کہ ولایت فقیہ کے اوپر میرا اس کا اختلاف وہی ہے جو باقی سب کے ساتھ ہے. دلاور رضا خان مولا امیر کائنات علیہ السلام کو وہ علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ عزادار ہے. میں راجہ ناصر عباس کی عزت اس لیے کرتا ہوں، وہ میدان میں آتا ہے، عملی طور پہ آتا ہے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جو اس کے سابقہ لیڈر تھے کاظمی صاحب، پروردگار ان کو ان کے عقیدے کا بہترین اجر عطا فرمائے. ان کی نسبت آج جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قائد ہے اس کا عملی کام زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے ان کو سلام. شخصیت پرستی نہیں ہے، جو کام اچھا کر رہا ہے اس کی تعریف، جس نے کام غلط کیا اس کی مذمت. کیونکہ سوائے معصومین علیہ السلام کوئی بشر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہر مقام پر ٹھیک ہو. میں ہوں یا کوئی یہ آپ کا راجہ ناصر ہے، ساجد نقوی ہے، جو کوئی بھی ہے، ایون یہ ان کا ولی الامر امام خامنہئی بھی کیوں نہ ہو، بشر ہے، اس کی ہر بات صحیح نہیں ہے. اور خامنہئی کو تو آج میں نے آپ کے سامنے کھول دیا نا، عزاداری پہ اس کے سب سے زیادہ فتوے، یہ حرام، یہ غلط، اونچی آواز میں رو مت، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور دوسروں کی مدح کرتے ہوئے آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا. آپ کو ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے تو آپ پر انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت معصومین علیہ السلام، یہ دو چیزیں ہیں جو شیعہ قوم کو متحد رکھتی ہیں اور رکھ سکتی ہیں. جب سے ولایت معصومین کے مقابلے میں ولایت فقیہ آئی اور عزاداری کے اوپر ان کے فتوے آئے، تب سے قوم تتر بتر ہو گئی. تب سے قوم تتر بتر ہو گئی. اگر آپ قوم میں اتحاد چاہتے ہیں تو وہیں آ جائیں جہاں پہلے تھے، جہاں آپ سینکڑوں سالوں سے چلتے چلے آ رہے تھے. جب تشیع میں کبھی کسی نے کوئی بحث نہیں کی تھی کہ قمیض اتار کے ماتم کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ میں کڑی پہننی ہے یا نہیں پہننی، زلجھنا برآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا، امام بارگاہ کی چوکھٹ سے لے کے علم و تابوت کے سامنے، تعزیہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے یا نہیں ہونا، کما اور زنجیر زنی کرنی ہے یا نہیں کرنی، نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. یہ ہمارے مباحث نہیں تھے، ہمارے اندر یہ کبھی بحثیں نہیں ہوتی تھی. جب سے یہ خمس خور، زکوٰۃ چور ملا آئے ہیں مفت کی روٹیاں توڑنے والے، تب سے قوم کا یہ حال. دلاور رضا خان عارف الحسینی کے بارے میں بتائیں. عارف حسین الحسینی شہید. جب پاکستان میں اجتہاد و تقلید کو کوئی جانتا نہیں تھا نا، اس دور میں عارف حسین الحسینی نے کام کیا. اور مفتی جعفر حسین گجرانوالہ سے جن کا تعلق تھا، ضیاء الحق کے دور میں جو سب سے بڑا تشیع کا اجتماع ہوا تھا اسلام آباد میں،
اس کا سیرا مفتی جعفر حسین اور عارف حسین الحسینی دونوں کو جاتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے سیاست. ٹھیک ہے. عارف حسین الحسینی سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا جو سابقہ سربراہ تھا اس نے کنٹرول حاصل کر لیا، سیاست شروع ہو گئی. جنہوں نے تشیع کے لیے اچھا کام کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، لائق عزت ہے. اور اگر اس نے اس کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے جس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے تو اس سے اظہار برات. میں نے کہا نا شخصیت پرستی نہیں ہے. حضرت انسان کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ایک سوال تھا کہ کیا آج کے دور میں کسی سید کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ نہ بھائی، بیعت چاہے سید ہو، کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی. بیعت صرف اور صرف مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. بیعت صرف معصوم امام حجت خدا کی بیعت ہوتی ہے، نہ کسی سید کی، نہ پیر کی، نہ مجتہد کی، کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی. آپ جیسے ہی کسی کی بیعت کریں گے آپ ولایت معصومین میں سے باہر نکل جائیں گے. اور اس دور غیبت کبریٰ میں تو یہ فرمان موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس دور غیبت کبریٰ میں اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر بھی کوئی بیعت لیتا ہے تو وہ طاغوت کی بیعت ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں میری بیعت کرو، میں گدی نشین ہوں میری بیعت کرو، بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. طاغوت کی بیعت ہو جائے گی. سید کا احترام اپنی جگہ پہ، ایز اے بزرگ، ایز اے گدی نشین آپ ان کی عزت کرتے ہیں اپنی جگہ پہ. بیعت نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی. کوئی فرق نہیں ہے بیعت اور تقلید میں. ٹھیک ہے. بیعت نہیں، بیعت حرام ہے. سوائے معصوم کے کسی کی بیعت نہیں ہے. اگر کسی کی بیعت ہوتی تو جناب مسلم ابن عقیل مولا حسین کی بیعت نہ لیتے، اپنی بیعت لیتے. سفیر بن کے گئے تھے تو بیعت مولا حسین کی لی، اپنی نہیں. اور وہ بھی اس لیے کہ مولا حسین نے ان کو بھیجا، خود بھیجا. آج کے دور میں کوئی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. تو پھر مبشر جعفری پوچھے آپ نے سب کے بارے میں بات کی ہے لیکن علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. میں کو 50,000 مرتبہ کہہ چکا کہ غضنفر عباس تونسی کیا امام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حجت خدا تھا. کیا اس نے تمہیں کبھی تقلید کی دعوت دی کہ میں مرجع تقلید ہوں میری تقلید کرو؟ کبھی کہا اس نے؟ ایک خطیب تھا، خطابت کرتا تھا، جو بات صحیح تھی صحیح تھی، جو کبھی غلط کہتا تھا. اختلاف تھا، آج بھی ہے کچھ باتوں کے ساتھ. نہ وہ میرا مرجع تقلید ہے نہ وہ معصوم ہے. لعنت تو ان پہ ہے جو غیر معصوم ہو کے آج لوگوں سے اپنی تقلید کروا رہے ہیں اور بیعت کروا رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں، کل پھر آؤں گا، ان ملاؤں کی حقیقت پھر کھولوں گا، ان کی شکلیں پھر دکھاؤں گا، ان کے بیانات اور ان کی خباستیں آپ کے سامنے پھر دکھاؤں گا. میرا کام ہے حجت تمام کرنا. میں آپ لوگوں کے سامنے حجت تمام کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا جب تک میرے اس بدن میں سانس موجود ہے، بولنے کی طاقت موجود ہے. کرتا رہوں گا، مانے نہ مانے، دیکھ کے بھی آنکھیں بند کرنی ہے، کرتے رہے. میری بلا سے آپ کی قبر میں آپ نے جواب دینا ہے، مولا کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے بتانا ہے. آپ کی جگہ میں نے نہیں بتانا. ہاں، مولا کے سامنے میں یہ ضرور کہوں گا کہ مولا ان سے پوچھیں، میں نے ان کو حقیقت دکھائی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ ملاؤں کے چکر میں نہ پڑو، ملاؤں کے فتوے نہیں، مولا کی حدیث مانگو. میں ان سے کہتا رہا کہ مولا کی اطاعت کرنی ہے، ملا کی اطاعت نہیں کرنی ہے. یہ میں کہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ کہوں گا. میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہونے کہ میں مولا کو شکل دکھا سکوں. ہاں، یہ ایک چیز ضرور ہوگی کہ میں کہوں گا کہ مولا میں نے آپ کے حق کے لیے آواز بلند کی تھی، میں نے دنیا کو بتایا تھا کہ یہ دیکھو پیچھے کیا چل رہا. میں نے دنیا سے کہا تھا کہ ملاؤں کی تقلید اور خامنائی کو ولی الامر نہ مانو،
ولی الامر اس کو مانو جس کو اللہ نے ولی الامر بنا کے بھیجا، جو اولی الامر ہے، جو حجت خدا ہے۔ مولوی تو کہتا ہے کہ ائمہ معصومین جو ہیں وہ اصول دین میں شامل نہیں ہیں، بلکہ خامنائی اور ولایت فقیہ اصول دین ہے، وہ اصل ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں، ولایت معصومین اصل ہے، ائمہ معصومین اصول دین میں سے ہیں، کیونکہ میرے مولا کا یہ فرمان ہے۔ کہوں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ آج 53-54 ایئرز میری ایج ہوگی، کتنا جی لوں گا، لیکن مرنے سے پہلے یہ میرے ویڈیوز، یہ میرے بیانات، یہ میرے پیج، میری تحریریں، چاہے فیس بک پہ ہیں، چاہے یوٹیوب پہ ہیں، چاہے کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جب تک رہیں گے، جو جو سنتا رہے گا اس پر حجت تمام ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا اثاثہ یہی ہے، میں اپنی قبر میں بس یہی لے کے جانے والا ہوں۔ باقی میرے پلے ریاکاری سے بھرپور نمازیں، منافقت سے بھرے روزے، یہ چیزیں میرے جو کھاتے میں ان کو کنسیڈر نہیں کرتا، میں ان کو کنسیڈر نہیں کرتا۔ رحیم ہے، کریم ہے، میرے سجدوں کو شرف قبولیت دے دیں، ان کی مرضی۔ کوثر جبین مولا امیر کائنات علی علیہ السلام رحیم ہے نا۔ میرے ریاکاری سے بھرپور سجدے کہ جب نماز میں دھیان کسی اور طرف بھی ہوتا ہے، دماغ میں کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی قبول کر لیں، ان کی مہربانی۔ لیکن وہ میرا اثاثہ نہیں ہے، میرا اثاثہ یہ ہے جو میں مولا کے دشمنوں کو اور ان دشمنوں کو جو شیعوں کے لباس کے اندر موجود ہیں ان کو بے نقاب کر رہا ہوں۔ میرا اثاثہ یہی ہے اور میرا قلب مطمئن ہے، شکر الحمدللہ۔ باقی مولا بہتر جانتا ہوں۔ یا علی علیہ السلام مدد۔